زبردست خبر ہے ایف بی آر کے حوالے سے کہ ایف بی آر میں کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچانک بہت سارے سینئر افسران نکال دیے. اس میں سے تو ایک سینئر افسر ایسے بھی ہیں جنہیں کچھ تمغے بھی دیے گئے ہیں. تو کرپشن ایشو تھی کیا اچانک سارے پتہ چلا انکشاف ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ بالکل دیکھیں کچھ دن قبل یہ خبر سب اخباروں میں چھپی, ہمارے وی نیوز سمیت. ہیڈ لائن تھی کہ جی وزیر اعظم نے کرپشن الزامات پر اسمگلنگ میں ہیلپ دینے پر 12 افسران کو, 12 سینئر ترین افسران جو گریڈ 21 کے افسران ہیں, ان لینڈ ریونیو کے بھی اور اس کے ایف بی آر کے, ان سب کو ہٹایا ہے, کسٹمز کے بھی اور باقی بھی. تو ان میں نے دیکھا ہے عمار صاحب کہ وہ لسٹ ہے جو 12 افسران کی, اور ایک لسٹ ہے جو سینیارٹی کے لیے گریڈ 22 میں ترقی کے لیے کنسیڈر کی گئی تھی, کچھ عرصہ پہلے بنی ہے. وہ لسٹ میں نے دیکھی, دونوں کو کمپیریزن کیا, جو ٹاپ پہ لسٹ میں ترقی کے لیے منتظر افسران تھے ان سب کو فارغ کر دیا گیا. اور ان افسران میں ایک ایسے ڈیکوریٹڈ افسر بھی ہیں آفاق احمد قریشی صاحب, جن کو ابھی ہلال امتیاز ملا تھا, وہ تمغہ امتیاز ملا تھا 23 مارچ کو. پھر ان کا ایف اے ٹی ایف میں بڑا کردار تھا, ایف اے ٹی ایف کے مذاکرات میں کنونس کرنے میں کہ جی ہم میئرز لے رہے ہیں ایف بی آر, جو ٹیکس کے حوالے سے یا جو کنٹرول کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بڑا ہاتھ ہے, اسی لیے ان کو ملا تھا یہ تمغہ امتیاز. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 2 مہینے پہلے وہ بہت ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے, ان کو حکومت ایوارڈ دے رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے, اور 2 مہینے میں تو کرپٹ نہیں ہو سکتے نا اتنے عرصے میں. تو اور پھر یہ بات کہ آپ کے نیچے سارے افسران کرپٹ ہوں اور آپ ٹھیک ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ کی ٹیم ساری غلط ہو اور آپ ٹھیک ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب ادھر ہی اپنے عہدے پہ ہیں, ممبر آپریشن ہیں, یہ 2 افراد تو بچ گئے, باقی سارے لوگ وہ ہیں. تو یہ ٹیم کس نے اسارٹ کی تھی, کس نے اکٹھی کی تھی؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہوا ہوگا یا باقی؟ یہ کویسچنز ہیں. ویسے تو کئی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا, فیصلہ ہونا چاہیے, کرپشن زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اگر یہ صحیح ہے تو یہ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی خود ان سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ آپ کو کرپشن کے نام پہ, نیب کے نام پہ آپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے لیے. اس کی ایک ہائنڈ سائڈ یہ بھی ہے کہ جونیئر افسران کو ترقی دی گئی جو شاید وہ اسٹیج پہ ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے. 2-3 سال ترقی دی نہیں گئی, لیکن وہ ترقی کی لائن میں آ گئے, بس نیچرل ہو گیا نا. تو وہ ایک طرح سے کمپرومائز بھی ہوں گے, وہ کسی کے شکر گزار بھی ہوں گے, کسی کے احسان مند بھی ہوں گے کہ یہ اگر راہ سے پتھر نہ ہٹتے یا بڑے افسران نہ جاتے تو انہوں نے آگے نہیں پہنچنا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انہیں کام کہا جائے گا جو شاید ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا, ہاں بلیک اینڈ وائٹ میں نہ ہو, تو وہ بڑی تسلی سے کر دیں گے, کیونکہ جونیئر افسران ہے نا. سینئر افسران تو شاید اتنا سہولت سے بات اور افسران کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ تھی جن کی بنیاد پہ ان کو ہٹایا گیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. یہ ان کا موقف تھا, چونکہ وہ موقف کہیں سے سامنے نہیں آ رہا تھا, تو اس حوالے سے یہ سامنے آئی ہے بات ان سے کہ وہ رپورٹ ہے اور پرائم منسٹر کی نیت اچھی ہے, ظاہر ہے بہتری کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ لیکن بھائی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پرائم منسٹر یہ کوئی مثلاً ہم پرائم منسٹر کا جو امتحان ہے وہ نیتوں پہ تھوڑی ہو رہا ہے.